الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی دینی اعمال ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حقیقی اعمال ہیں، لیکن عمل کرنے والے کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ان اعمال کو ان کی ذاتی حقیقت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو ان کے اعمال واقعتاً حقیقی اعمال کہلاتے ہیں۔ اور ایک وہ قسم ہے اعمال کرنے والوں کی جو ان حقیقی اعمال کو حقیقت کے ساتھ ادا نہیں کر پاتے تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اعمال حقیقت والے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کا حکم ہے، ان کے اندر اثرات و نتائج اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، روحانیت رکھی ہے۔ لیکن عمل کرنے والا اپنی نیت کے فساد اور اللہ کے دھیان کے بغیر، اللہ کے استحضار کے بغیر اور اس عمل کے وعدوں کے یقین کے بغیر، اس کو کرنے کی وجہ سے اس عمل کی حقیقت نہ ملنے کی وجہ سے وہ اعمال ایسے لوگوں کے لیے غیر حقیقی اعمال رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر اعمال کو اس کی حقیقت کے ساتھ، یعنی اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ کے استحضار کے ساتھ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر پوری روحانیت کے ساتھ ادا کر دیا جائے تو پھر ان اعمال سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے بندے کو ان عمل کے ذریعے سے وابستگی حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو عمل کیا ہے، مثلاً جو ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اس سے اللہ کا تعلق حاصل ہوا یا نہیں، یا پہلے سے تعلق تھا تو اس تعلق میں اضافہ ہوا یا نہیں۔ اگر تعلق حاصل ہوا اور تعلق میں اضافہ ہوا تو وہ حقیقی نماز اور حقیقی روزہ کہلائے گا، اور اگر اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوا یا تعلق میں اضافہ نہیں ہوا تو وہ غیر حقیقی عمل کہلائے گا۔ اور پھر جتنا زیادہ تعلق حاصل ہوگا اتنا ہی وہ عمل زیادہ قوی اور حقیقی بنے گا۔ عمل کو حقیقت تک پہنچانے، اس کو حقیقی عمل بنانے کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اس عمل کا اثر اور اس کا نتیجہ اس کی باہر کی زندگی میں ظاہر ہونے لگے، اطاعت کی شکل میں اور دعا کی قبولیت کی شکل میں وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ہم نے نماز پڑھی، روزہ تو رکھا، مگر اس سے ذرا بھی اللہ کا تعلق حاصل نہ کیا تو وہ نماز اور روزہ غیر حقیقی نماز اور غیر حقیقی روزہ بنے گا۔ مثلاً روزے کا اثر اور نتیجہ تقویٰ اور صبر کا پیدا ہونا ہے، اور نماز کا اثر برائیوں سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے اور اعمال ہیں، ان کے اپنے اپنے اثرات اور نتائج ہیں، دنیوی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ اگر وہ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں تو ان عمل کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا عمل حقیقی بن رہا ہے یا حقیقت کی طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ اور اگر وہ چیزیں، اثرات اور نتائج دنیوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے مرتب نہیں ہو پا رہے، حاصل نہیں ہو پا رہے، تو اس کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے عمل کو سنوارنے کی اور حقیقت تک لے جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کو حقیقت تک پہنچانے کی اور اس کے اثرات اور نتائج کو حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔